کہتا ہے کہ موت آئے گی مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ نوجوان سیاستدان میاں عظیم دولتانہ مرحوم کی ذات اس شعر کی خوبصورت مثال ہے۔ جوان عمری میں عوام اور اپنے اہل خانہ کو داغ مفارقت دینے والے اس خوبصورت نوجوان نے مختصر عرصے میں ہی سیاسی اور سماجی ماحول پر اپنے انمن نقوش چھوڑے۔ 10 جنوری 2012 کی رات 2 بجے جب بہاڑی سے واپس آتے ہوئے وہ کار ایکسیڈنٹ میں دار فانی سے کوچ کر گئے تو چند دنوں کے بعد ان کی شادی کی تقریب تھی۔ عظیم بچپن سے ہی بہت یونیک تھے۔ بچپن بھی جو ان کا گزرا تو اس میں نے ان کو دیکھا کہ وہ تمام بچوں میں منفرد ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ جب چھوٹے سے تھے مجھے یاد ہے کہ وہ گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور اس وقت بھی ان میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں اور وہ بچوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے اور انہیں اپنے گاؤں کے بچوں سے بہت پیار تھا، اور جن بچوں کے ساتھ انہوں نے بچپن گزارا ان کو بڑے ہو کر بھی جوانی میں بھی ان کو اپنا ساتھی رکھا اور ان کے ساتھ ہی ٹائم گزارتے تھے۔ اور اس کے علاوہ وہ اپنی ایجوکیشن میں بھی ہمیشہ ٹاپ میں آیا کرتے تھے، اور جتنی سپورٹس ہوتی تھی جیسن کالج میں پڑھتے تھے تو جن سپورٹس میں حصہ لیتے تھے تو اس میں بھی ٹیمز میں وہ ٹاپ موسٹ ہوتے تھے، لائک سوئمنگ ہو گئی، چیس ہو گیا۔ اور وہ ان کی زندگی کے اگر میں یہ بولوں کہ ان کی پرسنالٹی کو اگر میں کوزے میں بند کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گی کہ وہ ان کا ویژن بہت کلیئر تھا۔ وہ ہمیشہ ان کا ویژن ہر کام کے حوالے سے، چاہے وہ ان کی فیملی لائف ہے، چاہے پولیٹکس ہے، چاہے بزنس ہے، بالکل کلیئر ویژن رکھتے تھے اور کبھی کسی مسئلے سے وہ گھبرائے نہیں۔ میاں عظیم دولتانہ کا تعلق پنجاب کے ایسے متمول گھرانے سے تھا جس نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی زیر سرکردگی بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ انہیں اپنے اجداد کے اس کردار پر بہت ناز تھا اور یہی ورثہ انہیں عملی سیاست میں کھینچ لایا۔ 4 اپریل 1979 کا دن وہی دن تھا جب ہر دل عزیز عوامی رہنما ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اسی دن عظیم دولتانہ نے دنیا میں آنکھیں کھولیں۔ HSN کالج اور پھر FC کالج لاہور جیسی تاریخی اور علمی درسگاہوں سے فیضیاب ہونے کے بعد انہوں نے چھوٹی عمر میں خاندانی کاروبار کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ میں چونکہ سمر ویکیشن میں ان کو پڑھاتا رہا ہوں ان دا چائلڈہڈ، تو اس وقت کی اس کی عادات، اس کی ذہانت، وہ ہونہار بروا کے چکنے بال، اس وقت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ عظیم ہی بنے گا اور عظیم رہے گا۔ عوامی خدمت کا جذبہ جلد ہی انہیں عملی سیاست میں لے آیا اور انہوں نے 2005 میں اپنے آبائی قصبے لڈن سے یونین کونسل کے ناظم کا الیکشن جیت کر سب کو چونکا دیا۔ اس ذمہ داری کو انہوں نے اس کمال خوبصورتی سے نبھایا کہ اپنے پرائے سب ان کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ 2/8/2005 میں ایک الیکشن ہوا تھا لڈن یونین کونسل کا، سب سے پہلا یہ ان کا الیکشن ہے۔ یہ تحریر انہوں نے کی تھی کہ میں علاقے کے لیے کیا خاطر رکھتا ہوں اور کیا کیا میرے منصوبے ہیں، کیا کیا میں نے کام کرنا ہے۔ لڈن کو انشاءاللہ میں ٹاؤن کمیٹی بناؤں گا، تحصیل بناؤں گا اور تمام مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ حل کروں گا۔ میں نے کہا میاں صاحب یہ وعدے آپ سیاسی وعدے کرتے ہیں، یہ پورے نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا یہ سیاسی وعدے نہیں، روایتی وعدے نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ تحریر حقیقت پر مبنی ہے۔ انہوں نے یہ سائن بھی کیے، پھر تاریخ بھی ساتھ لکھی۔ 2008 کے عام انتخابات میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے قومی اسمبلی کے حلقے NA 168 سے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ یہاں ان کا مقابلہ سابق وفاقی وزیر اسحاق خان خاکوانی اور بیگم تہمینہ دولتانہ جیسے سینئر اور منجھے ہوئے سیاستدانوں سے تھا۔
کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ 28 سالہ عظیم دولتانہ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں، لیکن اپنے عزم اور حوصلے اور اللہ کی مہربانی سے انہوں نے اس انہونی کو ممکن کر دیا۔ ان میں 168 کی عوام نے اپنے نوجوان لیڈر پر زبردست اعتماد کا اظہار کر کے پورے ملک کو حیران کر دیا۔ پالیٹکس میں بھی جب وہ الیکشنز لڑ رہے تھے اپنے MNA کے، تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ جی یہ آپ کے مخالف ہیں اور آپ ان کے پاس نہ جائیں، آپ ٹائم ضائع کریں گے۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، میرا کام ہے جانا، میرا کام ہے ان کو منانا، آگے ان کی مرضی ہے، اور وہ بے دھڑک رات کے 1 بجے بھی چلے جایا کرتے تھے۔ الیکشن جیتنے کے بعد وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے انہیں پارلیمانی سیکرٹری برائے وزارت اطلاعات اور نشریات کی اہم ذمہ داری پر فائز کیا۔ میں ویسے سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا اچھا موقع ملا اطلاعات و نشریات کا، یہ باقی محکموں سے بہت آگے، اور بس انشاءاللہ اسے جو میں نے سیکھا وہ بہت زیادہ ہے، خصوصاً سیکھنے والی بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی اور محکمے میں جاتا تو میں صرف اس محکمے کو ہی سمجھ سکتا، سیکھ سکتا، مگر اطلاعات و نشریات کی وجہ سے آپ کے سارے محکمے ہی اس میں آتے ہیں۔ بعد ازاں انہیں پارلیمانی سیکرٹری برائے دفاع کی ذمہ داری بھی دی گئی، اور اپنی وفات پریاس تک وہ اسی منصب پر فائز تھے۔ میں نے 7 سال تقریباً ان کے ساتھ کام کیا ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا محنتی کام کرنے والا انسان دوست شاید صدی میں کو پیدا ہو، اور یہ ہم سب ان کی ٹیم ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے ہمیں اپنے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہمیں پیار کیا، ہمارا ساتھ دیا، اور ہم بھی تن من دھن سے ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میاں عظیم خان دولتانہ نے اپنے حلقے کی عوام کی بہت خدمت کی، وہ اپنے حلقے میں سوئی گیس لانے میں کامیاب رہے۔ یہ وہ خواب تھا جو کئی عشروں سے اپنی تعبیر کا منتظر تھا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے شب و روز کام کیا، اور آج ان کے حلقے کی عوام اس سہولت سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ میاں عظیم مرحوم ہمارے لیے ایک بڑا قیمتی سرمایہ تھے۔ آج ہم ان کی جدائی میں جو ہے ہمارے یقین کیجئے کہ آنسو چھلک اٹھتے ہیں جب ہمارے ذہن میں وہ خیال آتا ہے کہ میاں عظیم صاحب آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ میاں عظیم صاحب نے نہ صرف اہل لڈن کے لیے بلکہ انہوں نے پورے حلقے کے لیے اتنے مثالی پروجیکٹ دیے ہیں، مثلا یہ سوئی گیس کا جو میگا پروجیکٹ ہے، اور اس کی مثالیں ہم شہروں میں دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنی عمر میں قلیل سے وقت میں انہوں نے لڈن شہر کے لیے جو یہ خوبصورت سا ہمیں تحفہ دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے حلقے میں تعلیم اور صحت کے لیے بھی بہت کام کیا۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کے قیام کے لیے زمین انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت سے فراہم کی۔ آج اس کالج میں لڑکیوں کی بڑی تعداد اپنے مستقبل کو حسین بنانے میں سرگرم ہے۔ جیسے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر ایک کالج بنایا اور لڑکیوں کے لیے، تو انہوں نے ایک بہت زیادہ جیسے کہ پہلے لڑکیوں کے لیے تھا کہ انہیں سہولیات میسر نہیں تھیں، ان کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا، جس طرح ان کو اپنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا، تو انہوں نے ایک موقع فراہم کیا اور ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، اور آج شاید ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ صحت کی سہولت کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے بنیادی صحت کے مرکز میں اضافہ کروایا تاکہ عوام کو معیاری صحت کی سہولیات میسر ہوں۔ آج ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں، یہ انہی کے گھرانے کی وجہ سے کھڑے ہیں، کیونکہ یہاں بچے کو نہیں پڑھاتے تھے، تو یہ ان کے بڑے جو میاں زاہد ہے، ان لوگوں کی کوششوں سے یہ ہمارا اسکول جو ہے یہ بنا، تو اس میں ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی۔ آج ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم ان کے لیے بس دعا گوئی ہیں۔ تو عظیم میاں ہمارے بھائی تھے، بہت اچھے عظیم لیڈر ہی تھے۔ انہوں نے بجلی کے بھی کئی رکے ہوئے منصوبوں کو تکمیل تک پہنچایا۔ عظیم دولتانہ کی شدید خواہش تھی کہ اپنے حلقے کی قسمت بدل دیں، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ اب ان کے مشن کی تکمیل کی ذمہ داری ان کی چھوٹی مشیرہ محترمہ نتاشا دولتانہ نے سنبھال لی ہے، جو ان کی خالی نشست سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو عظیم بھائی نے کام ادھورے چھوڑ دیے ہیں، میں ان کو پورا کرنا چاہوں گی۔ اس میں IT سینٹرز بھی ہیں جو انہوں نے کام کیا، سوکا کا پل بھی ہے، اور سوئی گیس کے کچھ کام باقی رہتے ہیں، بجلی کے کچھ کام باقی رہتے ہیں، تو میں ان سب چیزوں کو پہلے مکمل کرنا چاہوں گی، اور اس کے بعد آگے دیکھوں گی کہ اپنی جرنی کہاں سے کدھر لے کے جاتی ہوں۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ ان کی یہ خواہش ان کے جنازے میں ہزاروں چاہنے والے شرکت کر کے پوری کریں گے۔ گئے دلوں کا سراغ لے کر، کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔